اچھا بچوں، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ہیڈنگ رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے۔ رمز کے معنی اشارہ کے ہیں، اشارہ یا علامت کے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے۔ وقف سے مراد ٹھہرنا یا وقفہ لینے کے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، ٹھیک ہے۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو عبارت پڑھنے کے دوران، عبارت یعنی وہ پیراگراف یعنی وہ پیج جو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے دوران وقفہ لینے یا ٹھہرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس عبارت کا مفہوم واضح ہو جائے۔ مثلاً اب دیکھیں بچوں، آپ کے سامنے وہ علامات لکھی ہوئی ہیں۔ میں پہلے انگریزی میں ان کے نام لیتی ہوں اور پھر آپ کو اردو میں سمجھاؤں گی۔ یہ ہے کویسچن مارک، اس کو اردو میں سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ یہ ہے سائن آف ایکسکلیمیشن، اس کو اردو میں ندائیہ علامت کہتے ہیں یا فجائیہ۔ یہ کیا ہے؟ کوما، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سکتہ۔ یہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ کوئی جملہ ختم ہو جائے تو اس کے آخر میں یہ لگایا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ انورٹڈ کاماز، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واوین۔ جب بھی کوئی اہم بات لکھنی ہو، کسی کی قول لکھنا ہو، کوئی حدیث لکھنی ہو، کسی آیت کا حوالہ دینا ہو تو اس کو ہم واوین میں لکھتے ہیں۔ ان تمام علامات کو کیا کہتے ہیں؟ کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز اوقاف کی اہمیت، کی ضرورت و اہمیت۔ اچھا بچوں، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور ایک مثال سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نیچے فکروں کو غور سے دیکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اس کو کوما کہتے ہیں۔ کوما پر ہمیں تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے۔ رکو مت جاؤ، رکو مت جاؤ، ان دونوں فکروں کو آپ غور سے دیکھیں۔ کوما کے استعمال سے دونوں کی میننگز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے ہیں۔ پہلے جملے میں کیا ہے؟ رکو مت جاؤ، یعنی رک جاؤ، اور دوسرے میں کیا ہے؟ رکو مت جاؤ، یعنی مت رکو، چلے جاؤ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ چھوٹی سی علامت کے استعمال سے ان دونوں جملوں کا مطلب ہی بدل گیا ہے، حالانکہ دونوں جملے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس سے واضح ہوتا ہے کہ رموز اوقاف جو ہے وہ کسی عبارت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم اس عبارت کا صحیح اور اصل مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ دونوں فکروں میں علامت سکتہ یعنی کوما کے استعمال سے دونوں کا مفہوم بدل گیا ہے، حالانکہ دونوں فکروں میں الفاظ ان کی ترتیب ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سے رموز اوقاف آج پڑھیں گے آج کے لیکچر میں۔ یہ وہ رموز اوقاف ہے جو کہ آپ کے سلیبس میں موجود ہیں، اور یہ بنیادی رموز اوقاف ہے جو ہر بچے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو جو اردو کا ہے یا انگلش کا ہے اس کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کی علامات ہیں، اور یہ ان کے انگریزی میں نام ہیں۔ سکتہ الٹی واو ہے، اس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ ختمہ یہ چھوٹی سی لائن ہے اور اس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ندائیہ یہ چھوٹی سی لائن ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں۔ سوالیہ نشان یہ آپ دیکھیں، کویسچن مارک، اور یہ واوین، یہ دو واو ادھر ہیں اور یہ الٹے دو واو ادھر ہیں، ان کو واوین کہا جاتا ہے۔ ان کے درمیان میں کوئی لفظ یا کوئی عبارت لکھی جاتی ہے، انورٹڈ کاماز ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلی علامت ہے سکتہ، اس کو الٹی واو کہتے ہیں اور اس کو آپ انگلش میں کوما کہتے ہیں۔ جملے میں سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، بہت کم ٹھہراؤ کے لیے۔ یہ علامت جس لفظ کے بعد آئے، پڑھنے والے کو ذرا سی دیر ٹھہرنا چاہیے۔ مثلاً اب آپ دیکھیں، یہ مثالیں گرین پین سے میں نے مثالیں لکھی ہیں اور ریڈ پین سے میں نے آپ کو وہ نشان، وہ علامات ڈالی ہیں، رموز اوقاف ڈالے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ میں نے بازار سے انار، سیب، کیلے اور انگور خریدے۔ آپ دیکھیں یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ٹھہرنا پڑ رہا ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ تو جہاں پر ہم ٹھہر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہاں پر میں نے یہ سکتہ کی علامت جو ہے وہ لگائی ہے، آپ ان کو غور سے دیکھیں۔ نمبر 2 مثال ہے عمیر، کوما، یہ سکتہ، شعیب اور احمد دوست ہیں۔ عمیر، شعیب اور احمد دوست ہیں۔ اگر ہم یہاں پر نہ ٹھہریں تو عمیر شعیب ایک نام ہو سکتا ہے،
لیکن اگر ہم ٹھہر رہے ہیں تھوڑا سا تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ 3 دوست ہیں، عمیر، شعیب اور احمد دوست ہیں۔ نمبر تیسری جو مثال ہے وہ میں نے آپ کی کتاب سے لی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اور یہ سکتہ، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ 4 مثال، آپ سلم ہمارے بھائی، اور یہ سکتہ کی علامت، کریم ابن کریم ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ختمہ یعنی فل سٹاپ۔ اب آپ اس کی مزید ڈیٹیل دیکھیں۔ یہ علامت مختصر فکروں یا کسی بڑے جملے کے مختصر حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مثال نمبر 3 اور 4 آپ کی کتاب سے لی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سکتہ، یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے اور جملے کے مختلف حصوں کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ اس طریقے سے وہ بات، وہ جملہ، وہ عبارت ہماری سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلی علامت کی طرف جاتے ہیں، ختمہ۔ ختمہ کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ویسے بھی جانتے ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ جب عبارت میں مکمل ٹھہراؤ آ جائے، یعنی جب کوئی جملہ ختم ہو جائے تو اس کے اختتام پر ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً اللہ ایک ہے، میرا نام علی ہے، پاکستان میرا وطن ہے، اور آپ دیکھیں ریڈ پین سے میں نے آپ کو نشان لگا کر دی ہیں، یہ فل سٹاپ آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، لیکن اردو میں ان کو ختمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تیسری علامت کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے ندائیہ یا فجائیہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ندائیہ بھی کہتے ہیں اور فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ ذرا سمجھتے ہیں کہ ندائیہ، اور آپ دیکھ لیں چھوٹی سی ایک لائن ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ علامت کسی کو پکارنے کے لیے یا کسی شدید جذبے کا اظہار کرنے کے لیے، مثلاً غم، خوشی، غصہ یا حسرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس علامت کو ندائیہ بھی کہتے ہیں اور فجائیہ بھی، یعنی اس کو ندائیہ بھی کہتے ہیں اور فجائیہ بھی۔ اگر کسی کو پکارنا ہو یا مخاطب کرنا ہو تو اس علامت کو ندائیہ کہا جائے گا۔ مثلاً ندائیہ مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب علامت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے استعمال 2 طریقے سے ہو رہا ہے۔ جناب عالی، یہ دیکھیں یہ ندائیہ علامت۔ پیارے بچوں، ندائیہ علامت۔ عمیر، میری بات سنو، عمیر کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دیکھیں یہ ندائیہ علامت، یعنی جہاں پر ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں اس کے فوراً بعد یہ ندائیہ علامت لگائی جائے گی اور اس کو ہم ندائیہ کہیں گے۔ لیکن جہاں پر ہم کسی جذبے کا اظہار کر رہے ہیں تب اس علامت کو فجائیہ کہتے ہیں۔ فجائیہ کسی شدید جذبے کے اظہار کے لیے جب ہم اس علامت کو استعمال کریں گے تو ہم اس کو فجائیہ کہیں گے۔ اوف، اب یہ دیکھیں فجائیہ علامت، کتنی گرمی ہے، آہا ہم نے میچ جیت لیا ہے، کاش میں محنت کر لیتا، خدایا ہماری دعا قبول فرما۔ اب دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی شدت موجود ہے، جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، لہٰذا اس علامت کو فجائیہ علامت یہاں پر ہم کہیں گے۔ ندائیہ اور فجائیہ علامت ایک ہی ہے، بس صرف ان کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب ہم کسی کو مخاطب کریں گے تو ہم تب اس علامت کو ندائیہ کہیں گے۔ فجائیہ کہنا بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن آپ کو مطلب چونکہ اس کو 2 نام دیے گئے ہیں تو اس کی ضرورت اور اہمیت میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جب ہم مخاطب کریں گے تو اس کو ندائیہ کہیں گے، جب ہم کسی جذبے کا اظہار کریں گے تب ہم اس کو فجائیہ کہیں گے۔ علامت بالکل ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم اگلی علامت دیکھیں گے، سوالیہ نشان۔ یہ ایسی چھوٹا سا سی ڈالا جاتا ہے اور اس کو نیچے اور یا اس کے ایک چھوٹا سا نقطہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ علامت ایسے لفظوں یا جملوں کے بعد لگائی جاتی ہے جن میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جائے۔ مثلاً آپ کہاں رہتے ہیں، سوالیہ نشان، دیکھیے فل سٹاپ نہیں ہے، یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ بچے کیا کر رہے ہیں، سوالیہ نشان۔ کافروں نے مسلمانوں پر کیا کیا مظالم ڈھائے، دیکھیں یہ سوال آپ کی بک میں بھی موجود ہے، وہیں سے میں نے لیا ہے، یہ سوالیہ نشان۔ آپ بازار کب جائیں گے، سوالیہ نشان۔ آج کون سا دن ہے، سوالیہ نشان۔ دیکھیں یہاں پر ہم کچھ نہ کچھ پوچھ رہے ہیں، تو جب بھی کوئی سوال کیا جائے اس کے آخر میں سوالیہ نشان ضروری ہوتا ہے۔ سوالیہ نشان اگر آپ
اپنے پیپر میں ایسا کام کریں گے، سوالیہ نشان نہیں لگائیں گے کسی سوال میں، تو اس کے بچوں نمبر کٹ جاتے ہیں. لہٰذا ان علامات کا استعمال کرنا، ان کا سمجھنا آپ کے لیے بےحد ضروری ہے. اور آخری جو علامت ہے وہ ہے واوین. یہ دیکھیں یہاں پر سیدھے 2 واو ہے اور یہاں پر الٹے 2 واو ہے، اور ان کے درمیان جگہ چھوڑی ہے. یہاں پر آپ نے یا تو کوئی لفظ لکھنا ہے ضروری، یا آپ کو کوئی عبارت لکھنی ہے، یا کوئی جملہ لکھنا ہے. تو ہم جب کسی اہم چیز کو لکھیں یا اس کو مینشن کریں تو اس کے لیے ہمیں یہ واوین لگانی ضروری ہے. عبارت میں کسی کا قول، اقتباس پیراگراف کو کہتے ہیں، یا کسی کا فرمان ہو بہو تحریر کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے. مثلاً فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز دین کا ستون ہے. ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے سیدھے 2 واو اور الٹے 2 واو یہاں پر لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اہل مکہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، آپ ہمارے بھائی کریم ابن کریم ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سیدھے 2 واو اور الٹے 2 واو. تو یہ تھی مثالیں واوین کے سلسلے میں. بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ جتنے بھی نوٹس میں نے لکھے ہیں ان کی میں تصویریں لے کر سینڈ کر دوں گی. آپ ان کو غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، سمجھیں. انشاءاللہ جب آپ محنت کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. کوئی بھی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اچھا بچوں، اب ہم ایک اور چیز سمجھتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے اور سرگرمی بھی ہے. یہ آپ دیکھیں، کتاب میں آپ صفحہ نمبر 17 نکالیں. یہ سرگرمی نمبر 1 ہے. طلبہ سبق فاتح مکہ پڑھ کر اس میں استعمال ہونے والے رموز اوقاف کی نشاندہی کریں اور ان رموز اوقاف کو اپنی کاپیوں میں درج کریں. یہی آپ کا ہوم ورک ہے اور یہی آپ کی سرگرمی ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پورا سبق آپ نے پڑھنا ہے، اور جہاں پر یہ رموز اوقاف آئیں آپ نے ان کو وہ لائن لکھنی ہے، اور پھر وہ پیراگراف یا وہ لائن لکھنی ہے، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کون سا رموز اوقاف استعمال ہوا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہاں کہاں پر یہ استعمال ہوئے ہیں. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی کریم ابن کریم ہیں. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس لائن میں یہ سکتہ استعمال ہوا ہے اور یہ واوین استعمال ہوئے ہیں. آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یہ سکتہ. جاؤ تم سب آزاد ہو، یہ واوین، اور آخر میں یہ فجائیہ علامت، یعنی ایک جذبے کا، ان کو معاف کرنے کا جذبہ ہے، اس کے اوپر ایک شدید جذبے کا اظہار ہوا ہے، لہٰذا یہ واوین آ گیا ہے. اس طریقے سے آپ نے پورا چیپٹر پڑھنا ہے، اور پورے چیپٹر میں جہاں جہاں اس قسم کی مطلب یہ علامات استعمال ہوئی ہیں ان لائنوں کو آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس میں کون سی علامت استعمال ہوئی ہے، آپ نے اس علامت کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں اور محنت سے کام کریں.